بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اس وقت بھارت میں کورونا وائرس سے حفاظت کے لیے دیگر ممالک کی طرح لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ ایسے حالات میں عید الفطر کی نماز کے متعلق یہ وضاحت یاد رکھیں کہ نماز عید کے درست ہونے کی تمام شرطیں وہی ہیں جو نماز جمعہ کی ہے، سوائے خطبے کے۔ خطبہ جمعہ میں شرط ہے اور عیدین میں سنت۔ اس لیے موجودہ اضطراری اور لاک ڈاؤن کی حالت میں جس طرح جمعے کی نماز ادا کی جا رہی ہے، اسی طرح نماز عید بھی ادا کر لی جائے۔ شہروں میں جن مقامات پر جمعہ و عید واجب ہے اور لوگ جمعہ اور عید کی نماز پڑھتے ہیں، وہاں امام کے علاوہ 3 بالغ مرد یا ان سے زیادہ افراد ہو تو وہ جمعہ اور عید کی نماز باجماعت مسجد میں اور اپنے گھروں میں ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کی طرف سے دوسرے لوگوں کو نماز میں شریک ہونے سے منع نہ کیا جائے۔ شہر، فنائے شہر یا قصبہ میں عید کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے۔ چاہے گھر میں یا کسی اور جگہ جمع ہو کر عید کی نماز پڑھ لے، خطبہ عربی میں یاد نہ ہو تو دیکھ کر پڑھ لے، لیکن خطبہ شروع ہونے کے بعد اس کا سننا واجب ہے۔ امام کے بیٹھنے کے لیے اگر ممبر نہ ہو تو کرسی پر بیٹھ جائے اور زمین پر کھڑے ہو کر خطبہ دے دے، عید کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ جہاں اتنے لوگ موجود نہ ہوں یا جو شخص نماز عید باجماعت ادا کرنے سے معذور ہو، وہ تنہا 2 یا 4 رکعتیں چاشت کی نیت سے پڑھ لے۔ 4 رکعتیں پڑھنا افضل ہے، لیکن اس میں نماز عید کی طرح زائد تکبیریں نہیں کہی جائے گی اور یہ رکعتیں نماز عید کے قائم مقام نہیں ہوگی۔ یہ یاد رہے کہ نماز عید کے سلسلے میں یہ حکم بحالت مجبوری ہے، ورنہ عید کی نماز میں مطلوب یہ ہے کہ مسلمانوں کا بڑا مجمع عیدگاہ میں نماز عید ادا کریں تاکہ اسلام اور مسلمانوں کی شوکت کا اظہار ہو، اور مجمع جتنا زیادہ ہوتا ہے دعا کی قبولیت میں اتنا ہی زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف 1 مرتبہ نماز عید بارش کے عذر کی وجہ سے مسجد میں ادا فرمائی تھی، اور کورونا وائرس کی مہاماری بارش کے عذر سے زیادہ سنگین ہے۔ اس لیے کم از کم 4 لوگ عیدگاہ میں اور کم از کم 4 لوگ مساجد میں اور بقیہ لوگ اپنے گھروں میں مذکورہ شرائط کے ساتھ نماز عید ادا کریں گے، اور عام حالات میں بغیر عذر آبادی سے باہر عیدگاہ میں نماز عید نہ پڑھنا اور آبادی کے اندر مسجد یا میدان میں پڑھنا خلاف سنت ہے، جس پر سنت مؤکدہ چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ عیدین کی نماز حنفیہ کے یہاں صحیح اور مفتہ بہ قول کے مطابق واجب ہے، اور واجب سے مراد فرض اور سنت کا درمیانی درجہ ہے۔ نماز عید کا وقت اشراق سے لے کر زوال تک رہتا ہے، لیکن عید الفطر میں تھوڑی تاخیر اور عید الاضحیٰ میں تھوڑی جلدی پسندیدہ ہے۔ نماز عید کا طریقہ کیا ہے، ہم آپ کو آسانی سے سمجھانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے۔ سب سے پہلے امام اور مقتدی دونوں نماز عید الفطر کی نیت کریں، اور نیت کے بعد امام بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائے اور پھر ناپ کے نیچے باندھ لے،
اور مقتدی آہستہ سے اللہ اکبر کہہ کر ایسا ہی کرے۔ پھر امام اور مقتدی سب ثنا پڑھیں۔ ثنا کے بعد امام بلند آواز سے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جائے اور چھوڑ دے۔ مقتدی بھی آہستہ آواز سے تکبیر کہہ کر ایسا ہی کرے۔ پھر دوسری مرتبہ امام تکبیر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائے اور چھوڑ دے۔ مقتدی بھی آہستہ آواز سے تکبیر کہہ کر ایسا ہی کرے۔ پھر تیسری مرتبہ امام اور مقتدی تکبیر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائے اور اس بار ہاتھ چھوڑے نہیں بلکہ باندھ لے۔ اب امام آہستہ سے تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھے اور اس کے بعد بلند آواز سے قرات کرے اور مقتدی خاموش کھڑے رہیں۔ پھر امام کے ساتھ رکوع سجدہ وغیرہ کر کے حسب دستور پہلی رکعت پوری کرے۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر پہلے امام صاحب قرات کریں، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ تکبیر کہے اور ہر مرتبہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے۔ مقتدی بھی ایسا ہی کرے اور چوتھی مرتبہ امام تکبیر کہہ کر بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلا جائے اور مقتدی بھی اسی طرح بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائے، آگے حسب ترتیب نماز مکمل کرے۔ محترم سامعین، یہ یاد رکھے جس طرح دیگر نمازوں کے بعد دعا کی جاتی ہے اسی طرح عید کی نماز کے بعد دعا کی جائے، یعنی دعا کا وقت نماز کے بعد ہے نہ کہ خطبے کے بعد۔ چند ملحوظات ہیں جو اس لیے ذکر کیے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے عمل میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان دنوں چونکہ اجتماع اور بھیڑ سے حکومت منع کر رہی ہے، اس لیے جہاں جمعہ کی نماز درست ہو اور وہاں کسی مکان وغیرہ میں 4 یا ان سے زیادہ لوگ مل کر عید کی نماز باجماعت پڑھیں تو انہیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے حکومت کے قوانین کی خلاف ورزی ہو۔ چونکہ سیاست، میڈیا کا مسلم دشمن اور فرقہ پرست حصہ موقع کی طاق میں رہتا ہے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہماری غیر ضروری غفلت کی وجہ سے بڑھتے ہوئے کورونا وائرس کا ٹھیکرا مسلمانوں کے سر پھوڑ دیا جائے اور ہم خود اس کا موقع فراہم کرا دیں۔ نمبر 2، عید کی نماز کے لیے اذان و اقامت نہ کہی جائے۔ نمبر 3، عید کی 2 رکعتیں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھی جائے۔ نمبر 4، دعا نماز کے بعد کی جائے، خطبے کے بعد نہیں۔ نمبر 5، عید کے لیے خطبہ مسنون ہے، ممبر شرط نہیں، دونوں خطبوں کے درمیان کرسی پر بیٹھنا کافی ہوگا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان اور اس کی عبادات کو ہماری جانب سے قبول فرما کر اپنے مغفور بندوں میں ہمیں شامل فرمائے اور کرونا وائرس سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما کر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ عطا فرمائے، آمین۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔